اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، حکیم رفیع اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک آپ کی صحت اور آپ کی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور جتنے بھی انسان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے سر درد کی اقسام بتائی تھی، شاید آپ کو وہ سمجھ نہ آئی ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اب میں اس ویڈیو کو ایک معلوماتی ویڈیو کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو مزید سمجھ آئے اور ان کی علامات کیا ہیں اور وہ ہوتی کیوں ہیں، کیوں سر درد کرتا ہے اتنا۔ تو جس طرح کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی مرض میں پھنسنے والے ہیں یا آپ میں یہ مرض شروع ہو چکا ہے۔ تو اقسام کے لحاظ سے میں آج علامات آپ کو شیئر کر رہا ہوں، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل کے نشان پر ایک ٹچ کرتے چلے جائیے گا، تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے صدائے شرکی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا، کیونکہ اس چیپٹر کو میں اب کلوز کروں گا، کیونکہ اور بھی بہت ساری معلوماتی ویڈیو اور بہت ساری امراض پر میں نے تیار کرنی ہے، تو اس کو میں یہی چیپٹر میں آج کلوز کروں گا۔ صدائے شرکی عام طور پر معدہ اور آنتوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس میں قبض تو پہلے 100% موجود رہتا ہے، اور صدائے شرکی اول بہت دنوں تک یہ آپ کا اکثر سر درد کرتا رہتا ہے۔ جب یہ مزمن ہو جاتا ہے، یعنی پرانا ہو جاتا ہے، تو پھر رفتہ رفتہ ہر وقت موجود رہتا ہے، اور یہ جس وقت بہت پرانا ہو جاتا ہے تو دوران سر، یعنی سر کا درد اور آنکھوں کے تلے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں صدائے نزلی۔ اس قسم کا درد نزلے کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے۔ جب آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے، اس مرض میں آپ مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ درد سر شروع ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں صدائے ضعف دماغی کی طرف۔ جب درد سر ضعف دماغی یا اعصاب کی کمزوری سے ہوتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ معمولی آپ تھوڑا سا دماغی کام کریں گے تو یہ برداشت نہیں کرتا اور آپ کا سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ اور نزلی اور اس میں بالکل مطابقت ہوتی ہے۔ اس میں درد سر نزلی اور درد سر ضعف دماغی قریب مساوی ہوتے ہیں، کیونکہ نزلہ دماغ کو کمزور کرتا ہے، اور پہلے بھی دماغ کمزور ہو تو یہ درد سر بالکل موجود ہی رہتا ہے۔ جبکہ دماغ پہلے سے کمزور ہو تو غرض مریض اسی قسم کے چکر میں گرفتار رہتا ہے، اور علاوہ ازیں سبب کے موافق علامات ظاہر ہوں گی۔ اب آتے ہیں اب آتے ہیں سر درد دموی کی طرف۔ اس میں آپ کا سر بھاری ہوگا، معلوم رہے گا کہ آپ کا سر بھاری ہوتا ہے، آنکھوں کے آگے چنگاریاں سی اڑتی ہوئی نظر آئیں گی، کنپٹی کی رگیں تڑپتی ہوئی دکھائی دیں گی، اور نبض بھی آپ کی تیز ہوگی، عظیم اس کو نبض
کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کرورے کا یعنی آپ کا پخانہ بالکل غلیظ ہوگا۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا صدائے صفراوی میں، سر میں سخت درد ہوتا ہے، جی متلاتا ہے، ابکائیاں آتی ہیں، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور یہ درد سر اکثر جگر کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر درد سر ہو، آپ کا جی متلاتا ہے، آپ کو ابکائیاں آتی ہے، آپ ضرور اپنے جگر کا معائنہ کروائیے گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمیں یہ مرض لاحق ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، تاکہ اس کا بر وقت علاج کیا جا سکے۔ علاج میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں آپ سے، ہم آپ کو اگر یہاں بتا دیں تو آپ وہ کر گزرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے طبیعت کے موافق نہیں آتی، اور کئی مریض ہمارے پاس ایسے آئے بھی ہیں اور کافی انہوں نے اعتراض کیا، یار ہم نے یہ نسخہ بنایا، ہمیں موافق نہیں آیا۔ تو برائے مہربانی ہم علاج کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن یہ ایک آگاہی کی طور پر ہم آپ کو اس طرف لے جا رہے ہیں، تاکہ آپ آنے والی امراض میں، اپنے آنے والے مسائل میں پھنستے نہ چلے جائیں، تاکہ بر وقت اس کا علاج ہو سکے، اور وہ یہیں آپ کو صحت مند زندگی گزارنے پر ہم آپ کو آگاہی فراہم کر سکیں۔ اب آتے ہیں صدائے بلغمی کی طرف۔ اس میں سر بھاری ہوتا ہے، نیند کا غلبہ رہتا ہے، منہ کا ذائقہ پھیکا ہو جاتا ہے، کڑوا نہیں ہوگا، پھیکا ہوگا، پیشاب کا رنگ سفید ہوگا، نبض آپ کی سست چلے گی۔ صدائے صداوی کی طرف اب آتے ہیں۔ اس کی علامات یہ ہے کہ اس میں غلبہ صدا کی علامات پائی جاتی ہیں۔ سر میں بوجھ، خشکی ہوگی، خشکی کا غلبہ رہے گا، اور بے خوابی بالکل رہے گی، آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، رنگت کا نیلا پن، نبض سست، کرورا سفید اور رقیق ہوتا ہے، لیکن نزج کے بعد کرورا غلیظ اور سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ تو نہیں آئی کہ یہ نزج کیا ہے؟ یہ بہت ہماری حکمت کی یہ باتیں ہیں، یہ آپ کو سمجھ جو عام سی ہیں وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں صدائے دودھی۔ یہ دودھی ہے کیا؟ یعنی پیٹ میں یا آپ کے دماغ میں کیڑے جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے درد سر ہوتا ہے، تو دماغ سے سڑان کی بو آتی ہے، یعنی جلا ہوا، جس طرح کا گوشت کو جلا ہوا ہو، اسی طرح آپ کو بو آئے گی، ناک سے بو بھی آئے گی، کبھی گندلے رنگ کی خون آمیز رطوبت ناک سے ٹپکے گی، بہتی ہوئی معلوم ہوگی، پیشانی اور نتنوں کے مقام کے قریب سخت خارش ہوگی۔ علاوہ ازیں باقی تمام شرکی اقسام میں ان اعضاء میں خرابی موجود ہوگی جن کی شرکت سے درد سر پیدا ہوا ہو۔